میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، رمضان آیا اور آ کر چلا گیا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو پڑھا، اس نیت سے پڑھا کہ اس کو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے۔ بلا شبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن میرے عزیزوں، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ لوگ اس کو پڑھ کر اس سے ثواب حاصل کریں۔ یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب زندگی ہے، اس میں ہدایت ہے، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائے، خبردار کر دے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے مرنے کے بعد۔ میرے عزیزوں، قرآن کو پڑھو اور اس کو سمجھ کر پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص اس کے سر پر پتھر لیے مارتا ہے، اور وہ پتھر تھوڑا دور چلا جاتا ہے، تو وہ جب جاتا ہے اس کو لینے کے لیے پھر وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیا اس نے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن کا علم سیکھ کر اس پر عمل نہیں کیا، یعنی اس کو قرآن کا علم تھا لیکن اس کا قرآن کے جو تعلیمات اس پر عمل نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، عمل کیسے ہوگا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے؟ وہ تو پڑھ رہا ہے، صرف عربی پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، ایک آیت پڑھو مگر پڑھو، ڈیلی پڑھو، کیونکہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو پڑھے گا، جو کوشش کرے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا، جہاد کرے گا، ہم اسی کے لیے اپنی راہ کھولیں گے۔ میرے عزیزوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ دوزخ کی طرف جائیں گے، یعنی اپنے امتیوں کی سفارش کرنے کے لیے، تو جہنم کے دو دروگا مالک علیہ السلام کہیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں آپ کا کوئی امتی نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک دیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ قرآن ہے جو بندوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور جس کی یہ سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور جس کو یہ روک دے گا اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ قرآن میں آیا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اے اللہ، اے رب، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس سے تعلق نہیں رکھا۔ میرے دوستوں، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، چاہے 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5 آیت، 10 آیت، اتنا تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں عزیزوں۔ تو ڈیلی پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو دنیا کی گاڑیاں، یہ مہنگے کپڑے، یہ مہنگی گاڑیاں، یہ مہنگی بلڈنگیں، یہ سب فنا ہو جانا ہے، یہ سب تم دنیا میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا، اس پر عمل کیا، تو یہ تمہارے ساتھ مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ جائے گا، اور تمہارے لیے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے پڑھا، میری تعلیمات پر عمل کیا، یہ تم کو جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، عہد کرو کہ اپنے آپ سے عہد کرو کہ ہم
ڈیلی انشاءاللہ 10 آیت 15 آیت ڈیلی قرآن مجید کو تلاوت کریں گے، ترجمہ کے ساتھ اس کو سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو پڑھیں گے، پورا واقعہ سمجھیں گے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ میرے عزیز و اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔